السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے حروف تعجی پڑھی تھی، الف با تا سا جیم ہا خ دال زال زا تک۔ تو آج ہم جو ہے نا سین سے شروع کریں گے۔ دیکھیں کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے قلم کو جو ہے نا اس زاویے پہ پکڑنا ہے، یعنی آپ کی نوک اس طرح ہونی چاہیے تاکہ آپ نقطہ آسانی سے بنا سکیں۔ یہ بات کل ہو گئی تھی۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں سین سے۔ تو دیکھیں ہم نے سین، شین، صاد، ضاد یہ کس طرح لکھنا ہے۔ دیکھیں سین کے تو پہ 2 سرے ہوں گے، ایک دندانہ ہوگا، 3 دندانہ، اور دوسرا جو ہے نا نون غنہ ہوگا۔ دیکھیں یہ 3 دندانے بنانے کے بعد آپ نے نون غنہ بنا دینا ہے۔ یہ تو یہ ہمارا سین بن جائے گا۔ دیکھیں دوبارہ 3 دندانے اور اس کے بعد نون غنہ۔ آپ اس میں جو ہے نا بڑا سین بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کو اس طرح کھینچنے کے بعد ادھر نون غنہ۔ تو آپ اس طریقے سے سین اور شین، یعنی اس کے اوپر 3 نقطے لگا دیے تو یہ ہمارا سین شین بن گیا۔ اس طریقے سے آپ سین لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صاد۔ تو صاد اور ضاد جو ہے نا یہ بھی سین کی طرح ہے، یعنی سرا اس کا صاد کا بنانا ہے اور پھر نون غنہ۔ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ صاد کا سرا بنانے کے بعد یہاں سے آپ نے نون غنہ بنا دینا ہے۔ دوبارہ دیکھیں یہ صاد، یہ نون غنہ، تو یہ آپ کا صاد بن گیا۔ اس طریقے سے آپ صاد ضاد بنا سکتے ہیں۔ باقی اس میں جو ہے نا اس کو لمبا کر کے بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ یہاں تک بنانے کے بعد یہاں سے آپ نے نون غنہ بنا دیا، تو یہ ہمارا صاد اور ضاد ہو گئے۔ اس کے بعد ہے تھوں ضوں۔ وہ تو بالکل آسان ہے، یعنی صاد کا اس کا جو نچلا حصہ ہے وہ صاد نما بنانا ہے۔ دیکھیں ادھر یہ صاد کی شکل بنانے کے بعد آپ نے ادھر الف لگا دینا ہے، تو یہ ہمارا تھوں بن جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں یہ آپ نے الف بنایا، یہیں سے آپ نے تھوں بنا دینی ہے۔ دوبارہ دیکھیں یہ الف، یہ تو آپ جو ہے نا تھوں اور ضوں اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کیا کریں، صاد کی شکل بنائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر الف لگا دیں، تو یہ آپ کا تھوں اور ضوں بن جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں یہ، تو اس طریقے سے آپ تھوں اور ضوں بنا سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہے عین اور غین۔ عین اور غین یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ ان کا جو ہے نا ایک حصہ جیم نما ہوتا ہے اور اوپر سرا جو ہے نا حمزہ نما۔ دیکھیں یہ یہاں تک بنانے کے بعد آپ کو یہاں سے اس کی گلائی بنا دینی ہے، اور ادھر جو ہے نا آپ نے حمزے کی شکل دے دینی ہے۔ یہ ہمارا عین بن جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں یہ ہمارا عین بن جائے گا۔ کوشش کریں کہ یہ جو ہے نا یہ دونوں برابر ہونی چاہیے، یعنی ایک نہ باہر نکلا ہو نہ اندر ہو، پھر برے لگے گا۔ تو اب دیکھیں دوبارہ یہ حمزہ نما ہو گیا، یہاں سے عین کی گلائی بنا دینی ہے، تو اس طریقے سے ہمارا کیا بن جائے گا، عین اور غین۔ دوبارہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جو ہے نا پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو آپ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنی آپ کے لیے ہاتھ میں جو ہے نا صفائی آئے گی، آپ کی لکھائی صاف ہوتی رہے گی۔ تو یہ ہمارا ہو گیا عین اور غین۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا بالکل آسان ہے۔ دیکھیں فا کا ایک سرا یہ ہے اور دوسرا با کی کمر ہے۔ یہ دوبارہ دیکھیں یہ فا کا سرا بنانے کے بعد با کی کمر،
اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا فا. اس کے بعد ہے قوف. تو قوف بھی جو ہے نا فا کا سرہ بنانے کے بعد نون غنہ بنا دینا. دیکھیں یہ یہاں تک فا کی شکل، اس کے بعد نون غنہ. تو اس طریقے سے آپ کا یہ قوف بن جائے گا. دوبارہ دیکھیں. تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں، محنت کریں. انشاءاللہ جتنا آپ زیادہ لکھیں گے اتنے آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا صفائی آئے گی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.